خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to This Week with Huzur. We are honored to bring you highlights of Jalsa Salana Qadian 2021. On Sunday, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, presided over the concluding session of Jalsa Salana Qadian and Guinea-Bissau and delivered a faith-inspiring address. Last Sunday, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, concluded the Jalsa Salana Qadian 2021 with a faith-inspiring address delivered from Islamabad. The address also served to conclude the Jalsa Salana in Guinea-Bissau. Prior to the concluding address, a documentary about Qadian and this year's Jalsa Salana Qadian was played. مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ خدا کا ہم پہ بس لطف و کرم ہے، وہ نعمت کون سی باقی جو کم ہے، زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے، خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ مخدوش حالات کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں سے قادیان میں جلسے کا انعقاد نہیں ہو سکا، پر ان سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان مورخہ 24، 25 اور 26 دسمبر کی تاریخوں میں نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا۔ کچھ لوگوں کو یہ اس بار موقع ملا ہے، وہ بڑے نصیب والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس پاک مسیح کی بستی میں آ کر دعاؤں کا موقع ملا ہے۔ یہاں کی جو مقدس جگہیں ہیں ان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو روح کو تسلی ملتی ہے، جو تسکین کا موجب بنتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بیان سے باہر ہے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے، کیا کیفیت ہے دل کی کہ ہم پھر اس بستی میں آ گئے ہیں اور جلسہ سالانہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم کے ساتھ اور سیدنا حضور انور کی خصوصی دعاؤں اور رہنمائی کے طفیل امسال جلسہ سالانہ قادیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی مہلک وبا کی وجہ سے امسال جلسہ سالانہ محدود تعداد میں چھوٹے پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور مہمانوں کو رہائش کا انتظام مناسب فاصلے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور 17 قیام گاہیں مہمانوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور مہمانوں کے کھانے کے لیے 2 لنگر خانے جاری کیے گئے ہیں، اور ایک لنگر خانے میں پرہیزی کھانا تیار کیا جا رہا ہے، اور دوسرے لنگر خانے میں تمام مہمانوں کے لیے جلسے کا روایتی کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اور سیدنا حضور انور کی خصوصی شفقت کے نتیجے میں قادیان دارالامان میں روٹی پلانٹ بھی لگایا گیا ہے، اور یہ روٹی پلانٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے جلسہ سالانہ کے دنوں میں چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے جملہ پروگرامز بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ تمام تقاریر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ کی تمام کارروائی کا کل 6 زبانوں میں، جن میں تامل، ملیالم، تیلگو، کنڑ، بنگلہ اور انگلش شامل ہے، رواں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے احباب اپنی اپنی زبانوں میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں۔
یہ جلسہ اگرچہ کہ فزیکل حاضری جو ہے وہ محدود ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور انور کی منظوری سے اور رہنمائی سے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے تمام جلسے کے پروگرام، مناظر وہ سارے ہندوستان میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، اور گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر جو ہے وہ کیا خدام، کیا انصار، کیا لجنہ ناصرات جو جلسہ گاہ میں فزیکل طور پر جسمانی طور پر حاضر نہیں ہو سکتے، وہ جلسے کے پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نئے نظام میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور آسمانی ذرائع سے زیادہ حضور انور کی رہنمائی میں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ دین حق پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا۔ صحیح البخاری۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان دعاؤں کا وارث بنائے، آمین ثم آمین۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ The concluding session of Jalsa Salana Qadian began at 10:30 a.m. UK time. Following Tilawat and Nazm, Huzoor may Allah be his helper delivered the concluding address, during which he spoke in great detail of how to establish peace in society based on Islam's teachings. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہی اصلی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم ہے جو ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین تعلیم ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس پر حقیقی رنگ میں اگر عمل کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے قریب بھی کرتی ہے، اور پھر اس قرب کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کی وجہ سے ایک حقیقی مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی ایسی رہنمائی کرتی ہے جو بے مثال ہے۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو معاشرے کے امن و سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ آج کل امن و سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح دیر پا امن قائم کیا جائے، مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک فتنہ و فساد اور جنگوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ بیماری جس نے تمام دنیا کو آج کل ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی کووڈ-19 کی بیماری، اس نے بھی دلوں کی قدورتیں دور نہیں کی، قوموں کے ایک دوسرے پر فوقیت خناس کو دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں انسان حاصل کر رہا، اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا جو رویہ ہے لوگوں کا، قوموں کا، تو بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے۔ بہرحال اس وقت میں اسلام کی امن و سلامتی کی تعلیم کے بارے میں
چند پہلو بیان کروں گا جن پر اگر حقیقت میں عمل ہو تو دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ایک غلط تصور اسلامی تعلیم اور تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا ہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، اور زبردستی اس تعلیم کی وجہ سے ابتداء میں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا، اور اب بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں تو بے شمار جگہ قرآن کریم جبر کی تعلیم کی نفی کرتا ہے، اور جبر سے روکتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمانے میں بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تو ان لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ بس اگر دنیا کو جبر سے منوانا ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو لوگوں کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں سب کو مسلمان بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو پھر نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی آپ کے ماننے والوں کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو جبر سے مسلمان بنا لیں۔ اس لیے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ بدلہ کینہ رکھنے اور دشمنیاں جاری رکھنے کے لیے نہیں ہے، نہ انتقام ہے، بلکہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے، سزا دینے سے، بدلہ لینے سے، یا معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی دو قسم کے سلوک کی تعلیم دی ہے، سزا دینے کی یا معاف کرنے کی، لیکن مقصد واضح کر دیا کہ مقصد اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی کا تصور کریں، اس سوسائٹی کا تصور کریں جہاں دشمنیاں سالوں بلکہ نسلوں تک چلتی تھیں، ان میں اس حکم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر امن قائم رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنہری اصول بتایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں سے ہمدردی کرو۔ اب مظلوم سے ہمدردی تو واضح ہے کہ کس طرح کرنی ہے، ظالم کی ہمدردی کس طرح کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر اس سے ہمدردی کرو۔ بس ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور ترقی پذیر ممالک میں بھی، چاہے معاشرے کی بنیادی اور چھوٹی اکائی کو دیکھیں یا ملکوں کے اندر مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کی تعلقات میں دیکھیں یا ملکوں کی سطح پر بین الاقوامی تعلقات کو دیکھیں، اس چیز کی بہت بڑی کمی نظر آتی ہے۔ جو بھی فریقین میں فیصلہ کرنے والے ہیں، امن قائم کرنے والے ہیں، ان کا میلان ایک طرف ہوتا ہے۔ UN بنی ہوئی ہے، اس کا میلان بھی اب دیکھ لیں ایک طرف ہے۔ یا تو مظلوم سے اس حد تک ہمدردی کہ وہ ایک وقت میں آ کر ظالم بن جائے، یا ظالم کی اس حد تک طرفداری کہ مظلوم کا جینا دوبھر ہو جائے۔ بس پائیدار امن اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب متوازن رویہ ہر سطح کے بااختیار لوگ اپنائیں۔ بس ایک تو واضح فرمایا کہ بعض زن گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو اور دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو،
بدظنی سے ہی انسان دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بدظنی دل میں پیدا ہوئی اور فوری جس کے خلاف بدظنی پیدا ہوئی اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والا بدظنی کے بجائے حسن ظنی رکھتا ہے، اور حسن ظن رکھنے والا دوسرے کے عیب تلاش کر ہی نہیں سکتا. صحابہ تو اس حد تک حسن ظن رکھتے تھے کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی. قومی ظلموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ قومی ظلموں میں سے ایک اخلاقی ظلم قوم کے اخلاق کو بگاڑنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو اس سے بھی روکتا ہے اور فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ سر عام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. حضرت مسلم موعود نے اس کی تشریح مختلف کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اسے بے شک اجازت ہے کہ وہ برسر عام جو جس جی میں آئے کہتا پھرے، لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے. مگر میرے نزدیک اس آیت کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تب بھی یہ پسندیدہ بات نہیں کہ لوگوں میں برائیاں بیان کرتا پھرے. گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے اگر تو جو اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اپنے ظلم کے متعلق تو شور مچا رہا ہے اور قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے. جیسے اگر کوئی گندی گالیاں دینا شروع کر دے اور اس سے عورتیں گزر رہی ہوں تو اور شریف لوگ گزر رہے ہوں تو وہ ان کو روکتے ہیں اور کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے تو. بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتی گندی باتیں. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو شور کس بات پر مچا رہا ہے؟ کیا اس بات پر کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے؟ مگر تجھے اتنی سمجھ نہیں، تو اپنے ظلم پر شور مچا رہا ہے اور ساری قوم پر ظلم کر رہا ہے. بس یہاں مظلوم کو بھی توجہ دلائی کہ حق لینا ہے، ظلم کا بدلہ لینا ہے تو متعلقہ ادارے تک جاؤ اور فیصلے کا انتظار کرو. ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کے بعد اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے لیے اپنے ہر عمل میں نمونہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امن کے حوالے سے جو بعض باتیں میں نے بیان کی ہیں ان پر ہم لوگ خود حقیقی رنگ میں عمل کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں ان پر بھی، اور پھر دنیا کو اس سے آگاہ کریں تاکہ دنیا جو اپنے خود غرضانہ مفادات کے حصول کی وجہ سے تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے، اس حقیقت کو سمجھے کہ حقیقی امن خدا تعالیٰ کے حکموں پر چل کر ہی قائم ہو سکتا ہے، اور کوئی دنیاوی نظام اس کے پائیدار قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا امن کے نظام میں. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جلسے کی برکات کو بھی شاملین ساتھ لے کر جانے والے ہوں. دنیا میں ہر جگہ اس جلسے کے پروگرام کو سننے والے ایک جوش و جذبہ اندر پیدا کرنے والے ہوں اور اپنے علاقوں میں اسلام کی پاک تعلیم کی روشنی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے بن جائیں. سب شاملین کو اللہ تعالیٰ خیریت سے اپنے گھروں کو لے کے جائے. قادیان میں جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی، جو افریقہ میں گنی بساؤ میں ہیں وہ بھی، اور کوئی کہیں بھی اگر جلسے ہو رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم دعا کریں گے. دعا میں خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی رنگ میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک بیعت کا حق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہم سے توقع کی ہے. اب دعا کر لیں.
Those were highlights of the concluding session of Jalsa Salana Qadian 2021. We now end with our final segment, a clip from this week's Friday sermon. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Razilataala anhu. Towards the end, Hazur, may Allah be his helper, concluded the Friday sermon with prayers for the new year and requested all Ahmadis around the world to offer tahajjud prayers and continue this blessed habit throughout the year. کل انشاءاللہ نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو افراد جماعت کے لیے میں نسل جماعت ہر لحاظ سے برکت فرمائے, ہر قسم کے شر سے جماعت کو محفوظ رکھے اور دشمن کے جو جماعت کے خلاف منصوبے ہیں ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں کثرت سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھائے. بس بہت دعائیں کرتے رہیں, نئے سال میں دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں. تہجد کا بھی خاص اہتمام کریں, بعض مساجد میں ہو بھی رہا ہے, باقی جہاں نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پہ بھی اور گھروں میں بھی تہجد کی نماز ضرور خاص طور پہ ادا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اول تو یہ مستقل عادت ہونی چاہیے, لیکن کل سے جب پڑھیں یا رات سے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ مستقل حصہ زندگیوں کا بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے سب کو. یہ دعائیں بھی درود شریف اور استغفار کے علاوہ کثرت سے پڑھا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر, یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. پھر یہ بھی دعا پڑھیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی, اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش, اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہر احمدی کو.